بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائے۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین یعنی عمالقہ ہے، جو بہت ہی زور آور اور زبردست ہے، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کرے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج و صدمہ ہوا، اور آپ نے باری تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے رب میرے، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: تو وہ زمین ان پر حرام ہے 40 برس تک بھٹکتے پھرے زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اسی میدان کا نام میدان تیہ ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلویٰ نازل ہوا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید نے بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس میں سے سورہ مائدہ میں یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ مذکور ہوا ہے، جو بلا شبہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی، کہ جب یہ لوگ میدان تیہ میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلویٰ نازل کرایا، اور پتھر پر عصا مار کر 12 چشمے جاری کرا دیے۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور آپ کے حلم اور تحمل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے اس کے دربار میں بھیجا تو 2 معجزات آپ کو عطا فرما کر بھیجا، ایک عصا، دوسرا ید بیضا یعنی روشن ہاتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر
چمکنے لگتا تھا۔ پھر جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دیتے تو وہ اپنی اصلی حالت پر ہو جایا کرتا تھا۔ اس معجزے کو قرآن عظیم نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا، خوب سفید نکلے گا، بے کسی مرض کے، ایک اور نشانی کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائے۔ اسی معجزے کا نام ید بیضا ہے، جو ایک عجیب اور عظیم معجزہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان تہ میں مقیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا، یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلویٰ پکی ہوئی بٹیرے تھی جو دکنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تم پر من اور سلویٰ اتارا۔ اس من و سلویٰ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرو، اور کل کے لیے ہرگز ہرگز اس کا ذخیرہ مت کرنا۔ مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلویٰ نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب و گیا چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔